بات کاٹی تھی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایفیڈیوٹس کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں، اس میں ایک وہ ہے خالد بلال صاحب ہیں، پی آئی ڈی کے افسر ہیں، ریٹائرڈ میجر ہیں. انہوں نے تو 8 مارچ کی ڈیٹ میں کہہ دیا کہ چیف جسٹس صاحب بڑے غلط کام کر رہے ہیں، ریفرنس 9 مارچ کو گیا ہے. تو یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن نہیں ہے؟ میں سر یہ بات آج کلیئر کر دوں. تھینکس گاڈ آپ نے یہ سوال کیا. میں چاہتا تھا کہ آپ یہ سوال کرتے، اور یہ میڈیا میں بھی کافی آیا ہے اور جگہ جگہ لوگ اس کو ذکر کرتے ہیں اور بہت بڑی کنٹروورسی کے حوالے سے اور بڑا خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ خالد بلال نے کوئی ڈیٹ غلط. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا ہے. خالد بلال نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا؟ نہیں، دیٹ واز اے اسٹیٹمنٹ. ایفیڈیوٹ اور اسٹیٹمنٹ میں فرق ہے جی. ایفیڈیوٹ کا ایک اپنا طریقہ ہے، آئی سالملی سویئر فلاں فلاں، وہ سارا لکھ کے اوتھ ہے، اس کے بعد ڈیپوننٹ کے سائن ہے، پھر ویریفیکیشن ہے. سو خالد بلال کا کوئی ایفیڈیوٹ نہیں ہے. دیر از اے اسٹیٹمنٹ، اور اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر بھی جو 1 یا 2 یا 3 صفحوں کی ہے، خالد بلال کے اپنے ہاتھ سے 8 تاریخ کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی ہے. مہریں لگی ہوئی ہیں تینوں صفحوں کے اوپر. کسی اور نے ڈیٹ، یہ جس آدمی نے مہر لگائی ہے اس آدمی نے ڈیٹ لکھی ہے. اٹ از اے ہیومن ایرر. یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے. 2007 کا 2008 بھی ہو سکتا ہے. آپ تو وکیل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ خالد بلال صاحب نے کوئی ایفیڈیوٹ نہیں دیا. ایفیڈیوٹ میں لگا ہوا ہے ایفیڈیوٹ. نہیں، دیٹ واز اسٹیٹمنٹ. یہ کورٹ میں پیش کیا ہے سر. اسٹیٹمنٹ میرے پاس ہے. میں سر یہ دیکھیں میرے پاس بالکل، میں آپ نکالیں سر. یہ اس ایفیڈیوٹ کا حصہ ہے جو سپریم کورٹ میں پیش سر آئی ایم سیئنگ کہ آپ نکالیں، دکھائیں. دیٹ از اے اسٹیٹمنٹ. ایفیڈیوٹ میں اور اسٹیٹمنٹ میں زمین آسمان جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں. یس، وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے. یس، وہ اسٹیٹمنٹ ہے. قصوری صاحب یہ بات درست ہے؟ آپ لیگل پوائنٹ آف ویو دیں نا. جی، تو اگر اس میں آن اوتھ نہیں ہے، آن اوتھ نہیں ہے، اس کو ویریفائڈ نہیں کیا جی. اپنا نوٹری پبلک نے یا اوتھ کمشنر نے اور اینی کلاس 1 آف میجسٹریٹ جو ان دیٹ اگر مائنس دیٹ ہے تو دین اٹ از جسٹ. سر یہ دیکھیں نا جی، یہ یہاں پہ ایفیڈیوٹ ہے جنرل حامد جاوید صاحب کا، جس میں وہ کہتے ہیں آئی لیفٹیننٹ جنرل حامد جاوید سن آف چودھری محمد اشرف پریزنٹلی ورکنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈو ہیئر بائی سالملی اسٹیٹ آن اوتھ ایز انڈر. پھر لکھ کے پھر وہ آگے سے یہاں پہ ڈیپوننٹ کے سگنیچرز ہوتے ہیں ویئر اٹ اینڈس. دین دیر از اے ویریفیکیشن. ٹھیک ہے جی. ویریفیکیشن میں ویریفائڈ آن اوتھ دس فلاں فلاں ڈیٹ. اس کے بعد پھر ڈیپوننٹ کے سگنیچرز ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر کمشنر جو ہے. تو خالد بلال کا جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں، میرے پاس نہیں ہے، مگر میں نے دیکھا ہے اس میں. دیٹ از اے اسٹیٹمنٹ سر، دیٹ از ناٹ ایفیڈیوٹ. سارے پیپرز ہیں ان کا پیپر ان کے پاس نہیں، میرے پاس سر یہ نہیں، میرے پاس ہے. خود آئے اگر ان کے پاس ہے تو یہ لے آئیں. میں تو سر پورے پاکستان کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں نا، ٹی وی کے اوپر یہ بات کہہ رہا ہوں. حکومت کے نمائندے ہیں، حکومت کا نمائندہ، پارلیمانی سیکرٹری ہیں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. آپ ذمہ داری سے بات کہہ رہے ہیں کہ میجر ریٹائرڈ خالد بلال نے کوئی ایفیڈیوٹ نہیں دیا. دیٹ از اے اسٹیٹمنٹ، دیٹ از ناٹ این ایفیڈیوٹ. تو اس پہ جو 8 تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ انہوں نے اس میں آخر میں جیسے لکھا نا کاؤنٹر ایفیڈیوٹ میں ایک ویریفائڈ آن اوتھ. نہیں، آپ نہیں، اس کاؤنٹر ایفیڈیوٹ میں جو داخل ہوا ہے ایک لفظ ایک پیج جو ہے کاؤنٹر ایفیڈیوٹ تصور ہوگا اور تصور کیا جا رہا ہے. یہ کیسے کہتے ہیں؟ میں سر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں نا جو کچھ کہہ رہا ہوں. ویریفیکیشن جو ہوتی ہے جہاں پہ ایفیڈیوٹ ختم ہوتا ہے وہاں لکھا جاتا ہے ویریفائڈ آن اوتھ دس ڈیٹ لکھی جاتی ہے آگے. وہ بھی انہوں نے نہیں لکھی ہے. جس آدمی نے مور لگائی ہے اس نے پین سے وہاں پہ ڈیٹ لکھی ہے. یہ غلطی ہو سکتی ہے سر کسی سے بھی. 2007 کا 2008 بھی ہو سکتا ہے، بٹ کنٹینٹس نہیں. تو پھر کنٹینٹس نہیں غلط ہو سکتا. پھر آپ ابھی آخری لفظ ساری بات کرنے کے بعد ابھی آپ کیسے کنفیوز کیا گیا، کیسے کنفیوز کیا گیا ڈیٹ کے حوالے سے. یس بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں کیسے کنفیوز کیا پاکستان کو، کیسے آ گیا. عدلیہ کا قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے، پاکستان کی بقا اور زندگی موت کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں ٹائپوگرافک مسٹیک ہے. کیوں؟ آپ کی حکومت کہاں گئی؟ اتنے یہ وکیل بیٹھے ہیں، کروڑوں روپے انہوں نے فیس لی ہے، کروڑوں مشیر ہے، قانون وزیر قانون ہے، سب کچھ ہے. یہ جیسے میں نے کہا کہ اس دن 9 مارچ تک کوئی ریفرنس نہیں تھا. اس کے بعد ان کو 3 مہینے کے بعد کاؤنٹر ایفیڈیوٹ داخل کریں، اس میں بھی ٹائپوگرافی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر یہ فیصلہ نہیں ہونے لگا. ججز کے پاس معاملہ ہے، ججز انشاءاللہ دیکھیں گے. اور میں جیسے میں نے کہا نا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کے انشاءاللہ پہ فیصلہ ہوا تو آپ سپریم کورٹ کے جتنے فوجی حکومتیں استعمال کرتے رہے. آپ ججز کے بارے میں ایسی بات کہنا اچھی بات نہیں ہے. آپ ہوگا کیونکہ یہ تحریک جج انڈیپینڈنٹ ججز کا دیکھیں، ایک ججز کا اگر آپ نہیں ان کا خیال کریں گے، اگر آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے، ان کی فریڈم کے لیے لڑ رہے ہیں تو کام کیسے چلے گا. جی بار اور بینچ ایک دوسرے کے ساتھ ہے. ان کے اوپر شب خون، دراصل ہمارے اوپر شب خون ہے. ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں ایکچولی یہ آئین کی سربلندی کے لیے، قانون کی علمداری کے لیے اور ججز کی لیٹس بی مور ریسپیکٹفل ٹو دی ججز. اوکے، لیٹس بی مور ریسپیکٹفل ٹو دی ججز. لیکن یہ بتائیں قصوری صاحب، ہمارے پاس وقت کم ہے، کہ کیا سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد آپ کے خیال میں ملک میں یہ جو بحران ہے یہ ختم ہو جائے گا؟
मैं समझता हूं जी कि हम सबको अपना जो रुख है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि एक इज्जतदार अजमत वाली कौम के जो कि अपनी अदालतों के फैसले मानते हैं, ये नहीं होना चाहिए कि अगर फैसला आपके खिलाफ है तो फिर ये जुडिशियल मर्डर है, अगर फैसला आपके खिलाफ है तो फिर ये चमक का फैसला है, अगर फैसला आपके हक में है तो ये जनाब सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा। इंसाफ के सिक्के के दो ही पहलू हैं, एक उसका पहलू सजा है, दूसरा उसका पहलू है बरियत। कभी बरियत इंसाफ का हिस्सा होती है, कभी सजा इंसाफ का हिस्सा होती है। मैं आपको थोड़ा सा यहां एक कहना चाहूंगा, क्योंकि हम एक क्राइसिस पर बात कर रहे हैं। मेरे एक ज़हन एक तजवीज़ है। मैं समझता हूं कि दुनिया के तमाम ममालिक में जहां जहां भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं, वहां उनके जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनका बड़ा इज्जत और एहतराम होता है। अमेरिका में तो 13 रियासतों के जो जितने भी फाउंडिंग फादर्स हैं उनके घरों को उनकी अपनी अपनी रियासतों ने एज इट इज मेंटेन किया हुआ है, और वहां टूरिस्ट जाते हैं कि ये हैं जी वो हमारे फाउंडिंग फादर जिन्होंने हमें एक दस्तावेज दी, एक सोशल मुआहदा दिया जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे यहां इस वक्त भी कोई जो काफी सारे जिंदा हैं, अबाउट 35 to 40% शायद अल्लाह को प्यारे हो गए, कोई 60% अभी भी जिंदा हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर हम पाकिस्तान में एक कन्वेंशन बुलाएं फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, और कन्वेंशन हॉल के अंदर कोई एक हफ्ते का कन्वेंशन हो, और वो बैठकर, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने वो दस्तावेज दी जिसके बारे में आज कुर्द साहब भी अपने तहवीलें निकाल रहे हैं, और मेरे वफादार ये जो हैं रफीक साहब ये भी अपनी तहवीलें निकाल रहे हैं, लेकिन असल में तो ये फाउंडिंग फादर हैं जिन्होंने ये कंसीव किया, इसके जो सेलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किए, वो बैठे और वो बैठकर ये फैसला करें कि कहां वो गलती, बात लंबी हो गई। आखिर में सिर्फ ये बता दें कि जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, छोटी सी बात, वो आपको कबूल होगा? चीफ जस्टिस साहब का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। मौजूदा फौजी हुक्मरानों की किस्मत का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। इन्हें अपने किए की सजा मिलके रहेगी, और ये सजा पाकिस्तान के लोग देंगे, और इस बार जान नहीं छूटेगी। जी, आखिरी बात, हमारी इतला ये है कि ये 3 महीने में फौजी हुकूमत ने सिर्फ एक काम किया है कि वो हर जायज और नाजायज तरीके से जजेस के ऊपर प्रेशर डाल रही है। अभी भी आपने देखा है कि 2 दिन पहले एक खबर छपी, और वैसे भी हमारी मालूमात है और बड़ी ऑथेंटिक मालूमात है, हर जज के खिलाफ जो है हर जज के जितने भी करीबी लोग हैं उनके जरिए से प्रेशर। लिहाजा हम वो फैसला मानेंगे जो फैसला एक अदालत में, अवामी अदालत में हो चुका है, हम चाहेंगे कि वही फैसला हो, और होगा भी। कि जब तक ये जो 3 एफिडेविट्स यहाँ पे जमा हुए हैं, जब तक चीफ साहब के वकील इनके जवाब में रीजॉइंडर नहीं देते हैं, हम समझेंगे कि यहाँ पे जो कुछ है वो ठीक है। सिर्फ मीडिया पे आके कहने से इनकी बातें जो है वो झूठ नहीं हो जाती। ये बिल्कुल तमाम स्लोगन जो है अदलिया की आजादी, रूल ऑफ लॉ, इस सारे में ये यकीन रखते हैं कि सियासत कर रहे हैं, और इनकी सियासत इंशाल्लाह फेल होगी। हमारा वक्त खत्म हो गया है, और नाजरीन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आपने आज कैपिटल टॉक देखा है जुमे की रात को, और कैपिटल टॉक के जो दिन हैं वो तब्दील हो चुके हैं। पहले ये मंगल को और जुमेरात को होता था, अब ये पीर को, बुध को और जुमे की रात को आप देखते हैं, और आपके फीडबैक का हमें हमेशा इंतजार रहता है। capitaltalk@geo.tv पर आज का ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में हमने जो इस वक्त सूरत हाल है उसको डिस्कस किया है, और ये बात तमाम नाजरीन जो हैं इससे इत्तेफाक करेंगे कि अदलिया की आज़ादी और अदलिया की साख उसी वक्त पाकिस्तान में मुस्तहकम हो सकती है जब जजेस भी एक ऐसा किरदार पेश करें जो कि हम सब के लिए मिसाल बन सके। हामिद मीर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।